نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج نیا سورہ ہم شروع کریں، سورہ دخان، اور اس کی سب سے پہلی آیت ہے حامیم۔ اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے کیا معنی ہیں، کیا تفسیر ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور والکتاب، اور قسم ہے کتاب کی، المبین، واضح کتاب۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ المبین، واضح، یعنی وہ کتاب کلیئر ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، کلیئر۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں اس میں ایسی کنفیوزنگ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اِنَّا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا اس کو، کس کو؟ اس کتاب کو، یعنی قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات، مبارک رات میں۔ اب یہ رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل کی گئی؟ اس کا جواب بھی الحمدللہ ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے۔ سورۃ القدر میں ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات نازل فرمایا۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو رمضان کی آخری راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی ہم وارن کرنے والے ہیں، لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی چیزیں ہیں جو نفع بخش ہیں، جو ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو نقصان دہ ہیں۔ انسان کو ایک آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہیے، یہ غفلت میں اپنی زندگی نہ گزارے، ایک وارننگ دیتی ہے یہ کتاب۔ اور پھر فرمایا اس کتاب کے بارے میں مزید کہ یہ رات کے بارے میں کہ یہ رات کس طرح ہے، فیہا، اس میں، یعنی اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات یفرق، فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر، ہر معاملے کے، حکیم، حکمت والے۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں۔ یہ بات کو میں اسی لیے واضح کر کے بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ یہ مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات مراد لیتے ہیں، اور دیکھیں ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسی آیت میں فرمایا کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں تمام معاملوں کے، یعنی اب آنے والا جو سال ہے اس سال میں کیا ہونے والا ہے، ایک سال بھر کے معاملات کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں کون بیمار ہوں گے، کون صحت یاب ہوں گے، کس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا، کس کی موت ہوگی، کس کو رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی دے گا، کس کے رزق میں کمی ہوگی، کس کو اولاد عطا فرمائے گا، کتنی بارش ہوگی، کون خوشحال رہے گا، کس کے ساتھ کیا مشکلات ہوں گی، سارے فیصلے سال بھر کے۔ ابھی لیلۃ القدر گزری ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کے اور میرے بارے میں اب آنے والے اس سال کا کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ ہمارا نام وہ لوگ جو فوت ہونے والے ہیں ان کی لسٹ میں لکھا ہے یا پھر جن کو حیات دی جائے گی ان کی لسٹ میں۔ ہمارے ایک سال کا پورا فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کو نا بہت کیئرفل رہنا ہے، پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رمضان لاسٹ رمضان ہو ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات پورے معاملات کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔
تو یہ بات غلط ہے کہ 15ویں شعبان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں سب قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 5 میں امرم من عندنا، خاص ہمارے حکم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے ہے۔ ان احکامات کو، ان فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ جتنے بھی فیصلے ہیں حکمت سے ہے۔ جیسے اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت باہر نہیں جاتا تو شاید وہ نہ اس حادثے کا شکار نہ ہوتا، اگر ڈاکٹر صحیح وقت پر آ جاتا تو وہ مریض کی جان بچ جاتی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت اس طرح نہیں کہتی نا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو یہ کسی کے آنے جانے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو فیصلے کیے جا چکے ہیں، اور یہ فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کر دیے، حکمت کے ساتھ فیصلے ہیں۔ یہ حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، کہاں ہماری اتنی چھوٹی سی عقل اور کہاں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہم سمجھ سکے۔ بس اتنی بات پہ یقین کر لیں، چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کے ہر بات میں حکمت ہے۔ اگر ہم ہر معاملوں میں حکمت کو ڈھونڈنے لگیں تو ہماری عقلیں تھک جائیں گی، لیکن ہمیں کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ تو بس یقین کر لیں، زندگی میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھنے میں کوئی چیز لگے کہ وہ میرے فائدے کی نہیں ہے، اس میں میرا نقصان مجھے نظر آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں پتہ ہے کیوں اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں، کیوں اتنے فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ہم ہر معاملے میں حکمت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جو کچھ میرا رب میرے ساتھ کر رہا ہے، جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے میرے لیے، دیٹس اٹ، الحمدللہ۔ تو یہی تو ایک محبت ہے اپنے رب کے لیے، ایک ایمان ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آیا کوئی بات نہیں، لیکن میرے رب کا فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، وہ چاہے فیصلہ میرے حق میں غلط ہی کیوں نہیں جا رہا ہو۔ اور پھر فرمایا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رسولوں کا بھیجنا، وحی کا بھیجنا، یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے، خاص رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، آپ کی رب کی خاص رحمت ہے۔ کس کو رحمت کہا گیا ہے یہاں پہ؟ قرآن کو اور رسولوں کو، اس قرآن کو اور رسولوں کو رحمت کہا گیا ہے، یہ رحمت ہے۔ اور ہم کتنی رحمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو رحم کر دے، جب بچے بیمار ہو تو یا اللہ رحم فرما دے، کوئی مشکل وقت آئے تو یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحمتوں کا خزانہ ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ جس دن ہم اس قرآن کو سمجھنے لگیں گے نا، یقین جانیں اس دن ہم خود محسوس کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسولوں کا بھیجنا اور یہ کتاب رحمت ہے۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے اور العلیم جاننے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، زمین کا بھی اور آسمانوں کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اب کیا کوئی اور جگہ باقی ہے؟ سب کچھ تو آ گیا اسی میں، زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ رب ہے، اگر اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو باقی کی یہ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ غلام۔
یہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ اور آیت نمبر 8 میں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا، سوائے اس کے۔ اور وہ کیسا الہ ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے۔ یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور موت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنی دفعے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس کو یہ صحیح ٹائم پہ دوائی دی جاتی تو اس کو موت نہیں آتی، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوائی اگر ہم دے دیتے تو شاید اس سے بچ جاتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی دوائی کسی کو نہ بچا سکتی ہے، نہ کوئی دوائی کسی کو زندگی دے سکتی ہے۔ یہ ٹوٹل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ صفت جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو زندہ کرنا اور کسی کو مردہ کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ربکم، وہ تمہارا رب ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ تمہارے رب کی قدرتیں کیا ہے، کہ وہ تمہارا رب ہے، وَرَبُّ آبائکم، اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، الاولین، جو پہلے ہیں، یعنی جو اگلے تمہارے باپ دادا ہیں ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اب پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 16 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں مشرکین کو اس دن سے ڈرایا جس دن آسمان سے دھواں نکلے گا۔ تو آیت نمبر 9 میں ہے، یہاں پہ ان کے 2 قصور بتائے گئے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ فی شک، وہ شک میں ہیں، یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہیں۔ 2 قصور کی، ایک تو شک ان میں بہت زیادہ ہے، اور کھیل رہے ہیں کا مطلب ایسے ہی کوئی گیم یا کوئی ایسی چیز باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، ہر چیز کو بس مذاق میں لے لینا۔ زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ اسی میں اتنے کھوئے ہوئے کہ باقی کے چیزوں کو، ہر چیز کو، آخرت کو ایک دم سے لائٹ لے لیا، ہر چیز کو، جنت ہے یا جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ان سب چیزوں کو بالکل یعنی ایک دم سے لائٹ سے لے لیے، جو آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ اتنا ہم نے ہر چیز کو بس کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ تو یہاں ان کے وہی 2 قصور بتائے گئے کہ ایک تو شک میں ہے، تو دیکھیں ان کا قصور یہاں بتایا گیا، وہ شک میں ہے۔ تو یہ شک و شبہات نا انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتے رہتا ہے۔ ہمیں بھی کئی ایسے شک ہمارے ذہن میں شیطان ہمارے دل میں آ کر ڈالتا ہے، تو ان شکوں کا ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب شک آنے لگے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یا جنت یا جہنم پہ یا کوئی بھی ایسے عقیدے کی بات پہ یا قرآن میں یا کسی بھی ایسی چیز میں شک آنے لگے، تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے ان چیزوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور دوسری چیز جو آپ کریں وہ یہ ہے کہ ان شک و شبہات جو ذہن میں آ رہے ہیں، پل رہے ہیں، دل میں آ رہے ہیں، ان کو زیادہ انٹرٹین نہ کریں اور سوچتے مت بیٹھیں ان کو، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں، وہ چیزوں کو وہیں پہ ترک کر دیں، ان کو اور مزید ہوا نہ دیں، اس کو جلد سے جلد ذہن سے اپنے نکال دیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز آپ یہ کہیں کہ آمنت باللہ و رسولہ۔ تو شکوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، وہاں سے شیطان ہوا دیتا ہے، خاص طور پہ ایمانیات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پہ آ کے شیطان کافی شک و شبہات ڈالتا ہے۔ تو ان کو شک تھا اور زندگی کو انہوں نے بہت ہی یعنی کھیل میں لے لیا تھا، حالانکہ ان کے پاس سارے دلائل تھے، ان کو ساری چیزیں معجزات ان کو بتائے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیت نمبر 10 میں فرما رہے ہیں کہ فرتقب، تو پس اب کیا کرو، انتظار کیجئے، آپ انتظار کیجئے۔ اب شک میں ہے بہت، یعنی بس کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، تو اب کیا کریں کہ انتظار کیجئے، یوما، اس دن کا، اور وہ دن کیسا ہوگا، تأتی، کہ لائے، السماء، آسمان، بدخان مبین، کی ظاہر دھواں۔
تو آپ اس دن کا انتظار کریں کہ جس دن آسمان دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ تو اس میں ایک دھمکی ہے، اس میں ایک وارننگ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں آنا نا تو نہیں آؤ، جب پتہ چلے گا، جب دیکھیں گے آسمان سے، جب دھواں دیکھیں گے تو جب تمہارے عقل جب ٹھکانے خود بخود آ جائے گی۔ تفسیر سورہ دخان آیت نمبر 11 سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے درس میں دیکھا آیت نمبر 9 اور 10 میں، کہ مشرکین کو اس دن سے ڈرایا جس دن آسمان سے دھواں نکلے گا، اور ان کے 2 قصور بتائے گئے تھے کہ وہ شک میں ہیں، اور یلعبون یعنی انہوں نے دین کو سنجیدہ نہیں لیا، سیریس نہیں لیا، کھیل تماشا سمجھا۔ تو اس پہ ایک ان کو وارننگ دی گئی تھی، جیسے ان کو ڈرایا گیا، ڈانٹ پلائی گئی، جیسے کہ ٹھیک ہے تو اب تم اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ تو اس آیت میں 2 رائے بتائی گئی ہیں، یعنی 2 تفسیریں ہیں کہ یہ جو دھواں ہے یہ کون سا دھواں ہے جو آسمان دھواں لے آئے گا۔ تو آپ یہ دونوں تفسیروں کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ دونوں بھی تفسیروں کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو دھواں ہے یہ اس دھوئیں کی بات ہو رہی ہے جب اہل مکہ، کفار قریش جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، آپ کی بات پر ایمان نہیں لے کر آئے، آپ کو ایذائیں پہنچانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ نے قحط کو نازل کر دیا، اور ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور یہاں تک کہ مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور بھوک کی ایسی کیفیت ہوتی، اتنی شدت بھوک کی اور اتنی کمزوری کی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جب یہ دیکھتے تو انہیں دھواں سا نظر آتا۔ آپ دیکھیں ہم بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں نا، جب کمزوری سی ہو تو آنکھوں کے سامنے جیسے ایک دم سے دھندلا پن آ جاتا ہے، تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ اتنی زیادہ بھوک کی ان کی شدت اور اتنی زیادہ کمزوری تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آنے لگتا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ وہ دھوئیں کی بات ہے جو کفار قریش نے محسوس کیا تھا۔ لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ نہیں، یہ وہ والا دھواں ہے جو قرب قیامت کے 10 بڑی جو علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے جو ہونے والی ہیں بڑی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دھواں بھی آئے گا، آسمان دھواں لے آئے گا۔ اس دھوئیں سے یہ ہوگا کہ سب لوگ متاثر ہوں گے، لیکن کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم۔ مومن اس دھوئیں سے ایسے محسوس کرے گا جیسے ایک نزلہ یا زکام کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، ہلکی سی، بس اس طرح محسوس ہوگا، یعنی اس پہ اتنا ہی اثر ہوگا۔ لیکن کافروں پر، ان پر یہ دھوئیں کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ تو یہ 2 رائے ملتی ہے یہ دونوں، کہ یہ دھواں، یہ جو دھواں مشرکین مکہ نے دیکھا تھا وہ ہے، یا قیامت سے آنے والے یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ یغش الناس، اور وہ دھواں ایسا ہوگا جو ناس لوگوں کو گھیر لے گا۔ تو تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو گھیر لے گا۔ اگر یہ اونلی مکہ والوں کی بات ہوتی، قریش کو جو انہوں نے محسوس کیا ہے، تو یہاں پہ یہ لفظ نہیں آتا لوگوں کو گھیر لے گا، کیونکہ اس میں تمام لوگ آ گئے۔ تو یہ وہی دھواں ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن جو بڑی نشانیاں ہیں جو دھواں لے آئے گا، تو یہ اس دھوئیں کی بات ہے، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ اور جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا اکشف عنا، اس کو دور کر دے ہم سے، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اور وہ یہ بھی کہیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے کہ انا، کہ بے شک ہم مؤمنون، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اے اللہ اس عذاب کو آپ ہم سے ہٹا لیں، اور اس کے فوراً بعد جیسے ہی آپ ہم سے عذاب ہٹا لیں ہم تو ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13 میں کہ ان لہم الذکریٰ، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کہاں سے یہ ایمان لائیں گے؟ یہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کوئی نہیں بات مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا کہ وقت جاءہم، حالانکہ تحقیق دیکھیں ان کے پاس رسول امی مبین آئے ہیں،
رسول ان کے پاس آئے، ان کو دلائل بتائے، ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولوا، لیکن پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رسول ہے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے اور مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم دعا کر رہے ہو کہ ہم سے یہ عذاب کو ہٹا لو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کاشف العذاب، کہ ہم اس عذاب کو ہٹا دیں گے، قلیلاً، کچھ دیر کے لیے، یعنی اس کو تو ہم ہٹا دیں گے کچھ دیر کے لیے، لیکن انکم، بے شک تم، عائدون، لیکن تم پھر دوبارہ وہی کرنے والے ہو، پھر اپنی وہی پرانی حالت میں آنے والے ہو، پھر تم جو شرک کرتے تھے، جو تم کفر کرتے تھے، تم نے وہی کرنا ہے، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ اگر ہم یہ قریش مکہ لیں تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے قحط سالی ان سے ہٹا لی، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس قحط کو ہم سے ہٹا لے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کے بعد جب یہ حالات ان کے ٹھیک ہونے لگے تو وہ پھر اپنی پہلی حالات یعنی کفر پر پھر جم گئے وہ۔ اور اگر یہ وہ دھوئیں کی بات ہو جو قیامت کے قریب آنے والا ہے، تو جب یہ دیکھیں گے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جب دھوئیں کو دیکھیں گے تو تب یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اس کو ہم سے ہٹا لے، ہم اب بالکل اب ایمان لانے والے ہیں۔ اور قیامت کے قریب والے جو دھوئیں کا ذکر ہے وہ کم سے کم 40 دن تک یہ دھواں رہے گا، اور اتنا لوگ اس سے پریشان ہوں گے، اتنا ان کو یعنی اثر کرے گا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کافروں کے لیے۔ تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس نشانی کو یعنی وہ دھواں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت کی اور دوسری نشانیاں آئیں گی، جیسے 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو ایک نشانی کچھ عرصے تک رہے گی، جیسے دھواں 40 دن تک ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوسری بڑی نشانی بھیجے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گی، اسی طرح تیسری۔ جب ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی تو قیامت کے آثار سب آ جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ہٹا بھی لوں یہ عذاب تم سے، تو تم جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تم دوبارہ پھر وہی کرنا ہے، اور اسی طرح ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 16 میں فرمایا کہ یوم، جس دن، نبطش البطشہ، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ ابھی تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ایسی سخت پکڑ پکڑے گا کہ پھر جب اس دن اس پکڑ سے نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اب اس سے اگر ہم مراد لیں کہ یہ وہ دھوئیں والی بات ہے جو قریش مکہ پر ظاہر ہوا تھا، جو انہوں نے فیل کیا تھا، اگر اس سے مراد ہے، تو اگر ان کی اگر سخت پکڑ کی بات ہو کہ کس طرح اللہ نے ان کو سخت پکڑ پکڑی، تو جو ہے بدر کی جنگ میں، جنگ بدر میں کافر کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور ان کے 70 قیدی بنا لیے گئے۔ اور اگر دوسری تفسیر دیکھیں ہم کہ یہ جو بڑی پکڑ ہے، سخت گرفت ہوگی، وہ قیامت والے دن ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دن انسان کہے گا کہ آج کوئی بھاگنے کی، کہیں چھپنے کی جگہ ہے، تو وہ پکڑ ایسی ہوگی کہ انسان اس دن نہ کہیں بھاگ سکے گا، نہ اس پکڑ سے نکل سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا، بے شک، منتقمون، ہم انتقام، ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اب آیت 17 سے 33 تک ہم مسلسل بنی اسرائیل کی نجات کے بارے میں اس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا۔ تو آیت نمبر 17 میں ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فَتَنَّا، ہم نے آزمایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم فرعون، یعنی یہ پہلی قوم نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، قوم جو قریش مکہ، اہل مکہ ہے، اہل قریش ہے، انہی کی آزمائش نہیں ہوئی، بلکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون کی جو قوم ہے اسے بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، ان کی بھی آزمائش ہوئی۔ وَجَاءَهُمْ، اور ان کے پاس آیا، رسول کریم، ایک معزز رسول، موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ جو ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو آزمایا؟ دیکھیں، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اتنا اس کو رتبہ دیا، اتنی اس کے پاس پاورز تھی، اس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دیکھ کے اسے آزمایا۔ ہمیں کیا لگتا ہے نا، آزمائش ہم سمجھتے ہیں
یعنی غریبی، اگر کوئی غریب ہے تو شاید اس کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی بیمار ہے تو شاید اس کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ خوشحالیاں دے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے راضی ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ کئی دفعے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، اور یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ آزمایا جا رہا ہے، اس کی آزمائش چل رہی ہے۔ تو فرعون کے ساتھ بھی دیکھیں کہ ہر طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی۔ کیا چیز تھی وہ؟ اسی وجہ سے تو اتنا تکبر اس میں آ گیا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اتنی طاقتیں، اتنا مال، اور اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ہر بار اپنی زندگی میں بہت سنبھل کر رہنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے آزما رہا ہے، ہمیں خود نہیں پتہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو بھی آزمایا اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ادو، کہ تم حوالے کر دو، الیہ، میری طرف، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تم میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ان پہ اتنے ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور یہ بھی فرمایا انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین ہوں، میں تو ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں وَأَن، اور یہ کہ، لا تعلو، کہ تم سرکشی نہ کرو، اللہ، اللہ کے مقابلے میں تم سرکشی نہ دکھاؤ، سرکش نہ بنو تم۔ کس طرح فرعون سرکش تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو اس نے ترجیح نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی بات کو وہ نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کا اس نے انکار کیا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں، انی، بے شک میں، آتی کم، لے آیا ہوں، بسلطان مبین، تمہارے پاس سلطان، دلائل، مبین، واضح نشانیاں میں لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دی تھیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں، اُدْتُ، میں پناہ لیتا ہوں، بِرَبِّی، اپنے رب کی۔ یہ کس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا؟ جب فرعون دھمکی دینے لگا اور وہ ظلم و ستم پر آ گیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا، تو اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، میرا رب بھی ربی و ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، ان ترجمون، کہ تم میرا سنگسار کرو یا تم مجھے رجم کرو، تو میں اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا توکل، دیکھیں، یہ کہا کہ میں نے اللہ کی پناہ لے لی۔ جب انسان یہ لفظ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں نے اللہ کی پناہ لے لی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پناہ دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کتنی ساری دعائیں سکھائی ہیں، مسنون دعاؤں میں دیکھیں کتنی دعائیں اعوذ سے شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، لیکن یہ ایک کامل یقین کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ جب اس کو پڑھیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گئی، تو واقعی پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو پناہ دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایسی دعائیں کی، پناہ مانگی، اللہ کی پناہ لی، بخل سے، سستی سے، اپنے نفس کی برائی سے، شیطان سے اللہ کی پناہ لی۔ اپنے نواسوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی پناہ ایک مضبوط حفاظت ہے۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن شرط دل سے،
دل سے اللہ کی پناہ میں آئیں، پورے توکل کے ساتھ کہ ہاں اب میں اللہ کی پناہ لے لی، اب میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اب میں اللہ کی پناہ میں آ گئی، کوئی میرا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں سورہ فلق اور ناس بھی دیکھیں آپ کہ کتنی ساری چیزوں سے اس میں ہم نے پناہ لی ہے، کہ قل اعوذ برب الفلق دیکھ لیں آپ، قل اعوذ برب الناس۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعاؤں کو یاد کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی پناہ میں آئیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پناہ دیتا ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی پناہ لی فرعون سے، کیونکہ فرعون جس طرح ظلم و ستم کر رہا تھا، یہاں تک کہ قتل کرنے پہ تک آ گیا تھا، تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کے بعد کافی الحمدللہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، کافی اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا کنٹینیوشن جو ہے نا، اگر میں یہاں تھوڑی سی آیتیں لے لوں گی بیچ میں چھوڑوں گی، نیکسٹ تفسیر میں نا اس کو آپ لوگ اتنا یعنی اثر نہیں رہے گا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ تفسیر میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر نجات دی، فرعون کا کیا انجام ہوا، اور اس قصے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، سبق ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر سورہ دخان آیت نمبر 21 سے۔ پچھلی تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ وہ رسول کریم ہے، رسول امین ہے، ایک امانت دار رسول ہے، ایک معزز رسول ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان پہ اتنے ظلم و ستم کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو۔ اور یہ بھی فرمایا فرعون سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ تو اس پر فرعون نے اس کے یعنی ایمان لانے کے بجائے رسول کریم بتایا، رسول امین بتایا، اس پر ایمان لانے کے بجائے وہ اور زیادہ سرکش ہو گیا، اور وہ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اور تو اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑے توکل سے بہت پیاری بات کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں، جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ تو جب انسان اللہ کی پناہ لے لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی شر، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لے لی موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر آیت 21 میں فرعون سے فرمایا وَإِن، اور اگر لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لاتے، لی مجھ پر یا میرے پر یا میری بات پر، تو فاعتزلون، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ویری سمپل ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس چیز کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، اگر اس کی طرف نہیں آنا، اس پر ایمان نہیں لانا، تو ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو، میں جو چاہے کروں، یعنی مجھے میرے راستے پہ یعنی بیچ میں روکو تو نہیں نا مجھے راستے میں۔ جیسے آپ دیکھیں بعض دفعے ایسے ہوتا ہے گھروں میں، دیکھیں کہ اکثر نا ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں، یعنی ایک ہر کوئی یعنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے گھر میں، تو جو دین کی طرف آنے والے ہوتے ہیں تو وہ جب ان کو بھی گھر والوں کو بھی اپنی دین کی طرف بلاتے ہیں تو اب وہ جو ہے نا وہ یعنی الگ سے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر میری دین میں ہیلپ نہیں کرنی، یعنی جس راستے کی طرف میں بلا رہی ہوں اگر آپ کو اس راستے پر نہیں آنا ہے تو کم سے کم مجھے تو اس راستے پہ چلنے دو، مجھے یہ کام کر لینے دو، یعنی میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے چھوڑ دو، میں جو کرنا چاہ رہا ہوں مجھے وہ کرنے دو۔ اور اس کے بعد آیت 22 میں فدعا، تو پھر دعا کی، ربہ، اپنے رب سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا انا، بے شک، ہؤلاء، یہ، قوم، لوگ، مجرمون، مجرم قوم ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں پر جب ایک برداشت کی ایک انتہا جب ختم ہو جاتی ہے، جب ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب چاہے ان کو جتنا مرضی سمجھا لو یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو تب جا کر
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ یہ ایک مجرم قوم ہے، مجرم لوگ ہے، اور یہ بات ہمیں نا یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اور رسول ایسے ہی کسی کو بددعا نہیں دیا کرتے تھے. پہلے تو وہ اپنی طرف سے یعنی کئی سالوں تک ان کو تبلیغ کا کام کرتے، ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے. جب دیکھتے کہ ان کے پاس یعنی کوئی ایسا چانس نہیں ہے، اب یہ آنے والے نہیں ہیں، جب ایک بہت زمانہ گزر چکتا تو اس کے بعد وہ تب بددعا کرتے تھے. حالانکہ پیغمبر اپنے قوم کے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ پیغمبروں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی اپنی قوم کے لیے. اور نوح علیہ السلام نے کتنے 950 سال تک دعویٰ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. اور یہ عالم ہوتا کہ جب نوح علیہ السلام جب کوئی بات کہتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے. تو یعنی ایک طویل عرصے تک ان کو دین کی طرف بلاتے رہے. جب دیکھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ان کی سرکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس مرحلے پہ پھر جب جا کے نوح علیہ السلام نے بددعا کی. اسی طرح ہم نے ابھی پچھلی لیسن میں ہم نے پڑھا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ قریش مکہ کے لیے قحط سالی کی بددعا کی. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ یہ تو مجرم لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آیت 23 میں، فَأَسْرِ، تو اب لے جاؤ، بِعِبَادِی، میرے بندوں کو، یعنی لیلاً، رات کے وقت میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ پس میرے بندوں کو راتوں رات لے چلے جاؤ. اِنَّکُم، بے شک تم یعنی تم لوگ، متبعون، پیچھا کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ راتوں رات اب بنی اسرائیل کو لے جاؤ یہاں سے، اور یاد رہے کہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، یعنی فرعون اور اس کی قوم تم کو فالو کرے گی. یہ بات سے بھی الرٹ کر دیا اور بتا دیا کہ اب نہ فرعون سے اجازت لو، نہ کوئی مشورہ لو اس سے، اس کی بغیر پرمیشن کے ہی بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. اور بنی اسرائیل کوئی 10 15 20 لوگ نہیں تھے، وہ 6 لاکھ کے قریب تھے. تو راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اور جب وہاں سے نکلے تو صبح کے وقت جیسے ہی فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ تو سارے موسیٰ علیہ السلام نے سب کو یہاں سے یعنی نکال کے لے گئے ہیں، تو پھر وہ اپنی لشکر کے ساتھ نکلا ان کا پیچھا کرنے کے لیے. تو جب پیچھا کرنے کے لیے نکلا وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر تک پہنچ گئے. اور جب دیکھا کہ سبحان اللہ سامنے سمندر ہے آگے، اور پیچھے دیکھا تو وہاں پہ فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے ہم سب کو یہ چیز کا پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا، ٹھیک ہے، تو اس عصے سے یہ ہوا کہ پانی وہیں کا وہیں، یعنی موجیں جو بڑی بڑی تھیں وہ موجیں وہیں کی وہیں کھڑی ہو گئی، اور وہ سارا وہاں پہ اس میں راستہ بن گیا اس سمندر میں. اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے آسانی سے اس دریا کو، سمندر کو پار کر لیا. اور اس سے پہلے والی سچویشن اگر ہم دیکھیں کہ جب دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے آگے سمندر ہے اور پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے. اب بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ اے موسیٰ، یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ ہمیں کہاں لے کر آئے، اب ہم کہاں بچ سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دیکھیں کہ کتنی یعنی توکل کی بات ہے، کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنے توکل کے ساتھ کہا کہ ان معی ربی سیہدین، بے شک معی میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین وہ ضرور راہ دکھائے گا. بالکل موسیٰ علیہ السلام کوئی پینک نہیں ہوئے، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، نہیں، بلکہ وہ خود دوسروں کو تسلی دے رہے بنی اسرائیل کو کہ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا. دیکھیں اس سے بھی ہم ایک بہت اچھی چیز سیکھنے کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب انسان کو لگے کہ اس پر سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے،
کوئی حل نہیں نظر آ رہا ہے، اب لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اتنی مایوسی کہ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تب اپنے آپ سے کہیں ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ دکھائے گا۔ جتنی بھی ہم یہ باتیں سیکھ رہے ہیں نا، اگر یہ دل سے ہم توکل کے ساتھ اس پہ ہم پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو واقعی اللہ تعالیٰ ہر مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ کی پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی اور نجات دی فرعون سے۔ اور یہاں بھی وہاں کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام جہاں دیکھیں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے دیکھیں تو لشکر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ان معی ربی سیہدین۔ تو اس بات کو ہمیں بھی یاد رکھنا ہے کہ جب حالات بگڑنے لگے، جب یعنی کوئی راستہ نہ نظر آئے، تو جب اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں، میرا رب ہے نا میرے ساتھ، وہ راستہ دکھائے گا مجھے، اور وہ ضرور دکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا مارو، تو جب عصا مارا تو دیکھیں کہ دریا اتنا بڑا سمندر جو ہے وہ بالکل راستہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ تو اب آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، کہ اب تم چھوڑ دو اس سمندر کو، اسی حال میں چھوڑ دو، رہون، خشک، یعنی جس طرح عصا مارنے سے راستہ خشک ڈرائی ہو گیا تھا، پانی ہٹ گیا تھا، اس کو اسی حالت میں رکھ دو، کیونکہ جیسے ہی سمندر کو کراس کیا تو موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ پھر سے عصا مارے اور اس دریا کو پہلی حالت میں کر دیں تاکہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے ان کو فالو نہ کر سکے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ فوراً پھر سے سمندر کو عصا مار کر بالکل سمندر کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نہیں، چھوڑ دو اس کو خشک، اسی طرح چھوڑ دو۔ انہم، بے شک وہ، جندن، لشکر ہے، مغرقون، جو ڈبا دیا جائے گا۔ خوشخبری دے دی کہ اے موسیٰ چھوڑ دو، سمندر کو اسی طرح رہنے دو، کچھ نہیں ہوگا، ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ ان کو غرق کر دیا جائے گا، ڈبا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہوا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ ہے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ جیسے ہی اس سمندر کی طرف گیا، وہاں چلا، اور جیسے ہی وہ وہاں سارے کے سارے پہنچ گئے، ان کا آخری آدمی بھی لشکر میں سے جب سب وہاں پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے اس پانی کو، سمندر کو پہلے کی حالت میں لا دیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کا انجام بتایا گیا کہ اب ہوا کیا۔ اور پھر آیت 26 میں کم، کتنے ہی، ترکو، وہ چھوڑ گئے، من جناتین، باغات میں سے۔ اب ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو غرق ہو گئے اور ان پیچھے کیا کچھ چھوڑ گئے، وہ جنات، باغات چھوڑ گئے، وعیون، اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں، ایک ایک چیز جو ان کے پاس تھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنے وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے اور کھیتیاں چھوڑ گئے، نہریں اور کنویں چھوڑ گئے، وہ مقام کریم، اور نفیس مکان، یعنی نفیس مکانات، یعنی ان کے پاس ایسے عالیشان محلات تھے، اتنی اچھے اچھے ان کے محلات اور گھر تھے، عمارتیں تھیں ان کی، وہ سب کے سب چھوڑ گئے، وَنَعْمَةٍ، اور نعمت یعنی آرام کی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں ان کے پاس تھی، آرام کی چیزیں تھی، کانو، وہ تھے، فیہا، ان میں، فاکہین، عیش کرتے تھے، کتنی نے چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عیش و عشرت کی دی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بسر کر سکے، جو چاہے وہ کھاتے، اپنا پسندیدہ لباس وہ پہنتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مال اور دولت دی تھی، اور ان کے پاس اتنی حکمرانی تھی، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورز دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں ان سب چیزوں سے ان کو محروم کر دیا، اور ان کا انجام کیا ہوا، سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر، جو چیزوں پر ان کو ایک بڑا مان تھا کہ ہمارے پاس یہ اتنی چیزیں ہیں، یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گنوا کے کہی کہ جتنے بھی باغات اور چشمات اور نہریں ہیں، تمہارے جو نفیس مکان ہیں، جو جو چیزوں سے تم ایک اپنی زندگی کو آرام سے گزارتے تھے، وہ ساری آرام کی چیزیں سب چھوڑ گئے۔ اور پھر فرمایا کذالک، اسی طرح، اورثناہا، ہم نے وارث بنایا ان کو، قوماً آخرین،
دوسرے لوگوں کو، اسی طرح ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا وارث بنا دیا، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے ان کا وارث کوئی اور بن گیا۔ تو یہاں بھی ایک بہت بڑی بات سیکھنے کی ہے کہ انسان کتنی ساری چیزیں جمع کر رکھتا ہے، سمیٹ کے رکھتا ہے، اس کے پیچھے زندگی کا سارا وقت لگا دیتا ہے، اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وارث کوئی اور بن جاتا ہے، اور جانے کے وقت بالکل تنہا ہاتھ۔ تو ان کا بھی یہی ہوا کہ اتنی ان کے پاس چیزیں تھیں اور وہ بالکل چلے گئے اس دنیا سے، اور اس کا وارث اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل۔ تفسیر میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا۔ اور آیت نمبر 29 میں ہے فما تو نہیں بکت روئے علیہم ان پر السماء آسمان والارض اور زمین، تو نہ تو ان پہ آسمان رویا نہ تو زمین ان پر، یعنی آل فرعون پر، فرعون اور اس کی قوم پر۔ تو کیا آسمان اور زمین بھی کسی پہ روتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مخلوقات میں سے ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور اس کے نیک عمل اوپر جاتے ہیں، اور جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ جو آسمان کا وہ حصہ ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال اوپر نہیں آ رہے، نہیں چڑھ رہے، تو وہ اس بات پر روتا ہے، اس کو مس کرتا ہے۔ اور اسی طرح زمین جب دیکھتی ہے کہ جس پر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو آج وہ نہیں ہے اس جگہ پر، تو وہ زمین کا وہ حصہ بھی، وہ زمین بھی اس پر روتی ہے۔ تو دیکھیں کیا شان ہے اللہ والوں کی، کہ جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے فوت ہو جانے پر زمین اور آسمان بھی روتے ہیں۔ گھر والے جس طرح مس کرتے ہیں، جس طرح گھر والے آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ کی یہ دو بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان، وہ بھی اپنے ایک بندے کے لیے روتے ہیں۔ تو فرعون کے لیے، تو فرعون نے تو کوئی ایسے نیک عمل نہیں چھوڑے جو زمین اس کو مس کرے، یا آسمان سے کوئی ایسے اس کے نیک عمل اوپر نہیں چڑھے جو آسمان کا وہ حصہ اس پر روئے۔ تو الحمدللہ آج کے جیسے ہم نے تفسیر میں بہت پیاری بات یہ سیکھی ہے، خاص طور پہ کہ انما یا ربی سیہدین، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب کوئی ٹف حالات آ جائیں، جب لگے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہر چیز یعنی جیسے بند ہو گئے ہیں دروازے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتا کہ کوئی حل اس کا ہو سکتا ہے، تو اپنے آپ سے کہیں ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، انما یا ربی سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنا دیں کہ جب ہم فوت ہو تو جب ہم دنیا سے جائیں تو زمین اور آسمان بھی ہم پر روئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر سورہ دخان آیت نمبر 30 سے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے، من فرعون، یعنی فرعون سے، انہو کانا، انہو بے شک وہ، کانا تھا، عالین بڑا سرکش، من المسرفین اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ اتنی کمزور قوم کہ فرعون نے ان کو غلام بنا کے رکھا، ان سے ایسی مشقت کے اور سخت کام ان سے لیتا، ان کی بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کرتا اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یعنی مجبوری کا یہ عالم تھا، اتنی کمزور قوم کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی بیٹوں کو ان کے سامنے جب قتل کیا جاتا، ان کی بیٹیوں کو لونڈیے بنا لیتا، اور دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں ہی رب ہوں۔ تو اتنی کمزور قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی، نہ کوئی خون خرابہ ہوا، نہ کوئی جنگ کرنی پڑی ان کو فرعون سے، نہ کوئی نقصان ہوا،
نہ ہی کوئی اور مشقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا، آسانی سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور پھر ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ کتنا نہیں بنی اسرائیل کو سکون آیا ہوگا دیکھ کر ان کے دلوں میں کہ اپنے دشمن کا اس طرح انجام دیکھتے ہوئے کتنا نہیں وہ پرسکون ہوئے ہوں گے، ان کے کلیجے کتنے نہیں ٹھنڈے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جس طرح سے ظلم کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بس اس طرح نجات دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اس فرعون سے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے ان پہ رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، اور پھر نجات دی، اور فرمایا آیت 32 میں کہ ہم نے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے پسند کیا، یعنی ہم نے ان کو چن لیا، علی علم، علم کے اوپر، علی العالمین، جہانوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ان کو علم کے اوپر۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو علم تھا، ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہان والوں پہ ترجیح دی، ان کو چنا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کو چن لیا، یعنی جہاں والوں پر ان کو فضیلت دی۔ جہاں والوں سے مراد یعنی اپنے زمانے کے لوگوں میں یہ ممتاز تھے، یعنی اس وقت پر جتنی بھی قومیں تھیں ان سب میں سے سب سے بیسٹ قوم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر چن لیا، ان کو ممتاز کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں جو دی تھی، لیکن جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلتیں دی تھی، انہیں چنا تھا، انہوں نے وہ کام کیا نہیں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 33 میں وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا، ہم ان کو، ہم نے عطا کیا ان کو، دی ان کو، من الآیات، نشانیوں میں سے۔ کون سی نشانییں؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات دیے، تو اس معجزات میں ما فیہ بلاء مبین، جس میں یعنی کھلی آزمائش تھی ان کے لیے۔ اب جتنے بھی معجزات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے، من و سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا، بادل ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، فرعون سے ان کو نجات دی، تو کافی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی احسانات کیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزمائش یہ ہے کہ اب یہ قوم فرما برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے کہ نہیں، یا پھر ناشکری کرتے ہوئے یہ بغاوت اور سرکشی کرتی ہے۔ تو یہ تھی ان کی آزمائش۔ پھر آیت 34 میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اب کہ ان کو فرعون کے بارے میں بتایا گیا، پھر اس کے بعد اب یہاں پہ مشرکین مکہ کا ذکر کرتے ہوئے ان ہؤلاء لیقولون، کی بلا شبہ یہ لوگ تو بڑے عزم سے کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ کس بات کو کہتے ہیں کہ آیت 35 میں ہمیں مرنا تو بس پہلی بار ہے، موتتنا الاولی، کہ ہم بس ایک ہی بار مریں گے، وما نحن بمنشرین، اور ہم پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، کیونکہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قیامت والا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اس بات کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم مر جاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں تو بس اس کے بعد کوئی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی اور دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو اچھا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، ایک حساب کتاب کا دن بھی ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اگر پھر سے ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو ٹھیک ہے، ہمارے جو آبائینا ہیں، ہمارے باپ دادا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کو پھر لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان کو لے آؤ پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ناممکن تو نہیں تھا کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کر دیں،
لیکن ایسے تو نہیں نا کہ ہر بار وہ کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے رہیں اور ان کی ڈیمانڈس کو پورا کرتے جائیں کہ ہاں یہ کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے، وہ کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال پہ بس یہی ایک یعنی بات یہاں پہ بتائی، اہم خیرن، کیا یہ خیر ہے، یہ بہتر ہے، یعنی مشرکین مکہ تم بہتر ہو، ام یا قوم تبا، یا تبا کی جو قوم تھی وہ بہتر ہے۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں قوموں کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کون بہتر ہے۔ یہاں پہ جیسے ایک نا ڈانٹ پلائی گئی ہے نا، جیسے ایک ڈرایا گیا ہے کہ قوم تبا، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قوم تبا کون سی قوم تھی۔ جیسے دیکھیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر قوم میں جو بادشاہ ہوتا اس کو ایک لقب دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی یمن میں بادشاہ ہوتے ان کو تبا کہتے تھے، اسی طرح ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ، اور روم کے بادشاہ کو قیصر، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے نام سے وہ پکارا کرتے تھے، یہ لقب تھا۔ تو یمن کا بادشاہ تھا تبا، اور یہ جو قوم تھی ان کی قوم سبا، یعنی اتنی عروج پہ یہ قوم تھی، ان کے پاس اتنی عیش و عشرت تھی، انہوں نے بڑی فتوحات جیتی، ہر ملک میں جاتے فتوحات کرتے، اس طرح یعنی کافی ان میں ایک کیا کہتے ہیں کہ حکومت ان کے پاس آ گئی، بڑا نام ہونے لگا ان کا۔ اور ان کی جو قوم تھی، ان کی قوم کی یعنی زمین اتنی زرخیز، اتنی ان کے پاس نہریں، چشمے، اور بہت عروج پہ تھے، کہا جا سکتا ہے کہ بڑی خوشحال قوم، بہت خوشحال قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب اس قوم تبا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، تو تم کیا چیز ہو، یعنی مشرکین مکہ سے، کہ تم سے کہیں زیادہ خوشحال وہ لوگ تھے، تم سے زیادہ طاقتوں میں وہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا تو ان کے آگے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا قوم تبا ہی نہیں، والذین من قبلہم، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، اور ان سے جو پہلے تھے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے آئے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، کیا یعنی ایسی قومیں تھی، کیا طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، کیا ان کی یعنی عالی شان چیزیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا چیزیں دی تھی، آج بھی ان کی تہذیبیں مشہور ہے۔ تو اس سے پہلے یہ تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور ریزن، اس کی وجہ کیا بتائی، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، مجرمین، بلا شبہ وہ مجرم تھے۔ کس کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ کے مجرم تھے۔ اس دنیا میں دیکھ لیں کہ آپ ایک حکومت اپنے مجرم کو نہیں چھوڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر اپنے مجرم کو چھوڑے، پھر اپنے نافرمانی کرنے والوں کو کیوں کر چھوڑے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوم اتنی عروج پر ہے، اتنی خوشحالی ہے، اس میں اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس یعنی اتنا ان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کوئی چیزیں یہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا، اور ایک مثال بنا دی سب کے لیے۔ تو مشرکین مکہ سے بھی یہ ہے کہ دیکھ لو، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو کیا تمہیں نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے بعد اس آیت میں، آیت 38 میں یہاں پہ بتایا گیا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ، اور ہم نے پیدا کیا جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں، لَاعِبِينَ، کھیل کود کے لیے۔ وَمَا خَلَقْنَا، ہم نے ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا زمین آسمان کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب اس میں دیکھیں، اس میں آپ ستارے آ گئے، سیارے آ گئے، جاندار چیزیں آ گئی، بے جان چیزیں آ گئی، نباتات آ گئی، جانور آ گئے، انسان آ گئے، جن آ گئے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بس یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، لائبین، بس کھیل کود، کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ پھر فرمایا، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، یعنی زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور یہاں پہ مقصد بتا دیا کہ مقصد کیا ہے، کہ حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ پیدا کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ آزمائش کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا جزا دیں، اور بد لوگوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے، یہ آزمائش ہے۔
اور اسی زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ اور میں بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بس ایسے ہی تمہیں نہیں پیدا کر دیا کہ بس تم کھیل تماشا کرتے پھرو، بس پیدا ہوئے، پھر جوانی گزاری، پھر اس کے بعد شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر اس کے بعد اسی طرح بڑھاپا، اور اس طرح زندگی ختم کر لی۔ اس طرح تو نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ دیکھیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون اس میں سے برے عمل کرتا ہے، اور ان کو پھر ان کے عمل کی جزا دیں۔ اور پھر یہاں بتایا ولیکن، اور لیکن اکثرہم، اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے یہ بات کو جانتے ہی نہیں کہ ان کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں لوگ تو کئی لوگ جاننے کے بعد غافل ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، لیکن پھر بھی ہم اپنے مقصد سے غافل ہیں۔ تو یہاں پہ اس مقصد کو یاد دلایا گیا ہے کہ اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ اور سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے سب سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہم میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے سب سے بیسٹ کون کرتا ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں، بیسٹ ہم نے کر کے دکھانا ہے نیکیوں میں، آخرت کی چیزوں میں، ہم نے ثواب کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں ہم نے بیسٹ کر کے دکھانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک انسان کو بتایا گیا کہ اپنے مقصد کو نہ بھولو۔ تو ہمیں یہ مقصد یاد رکھنا ہے کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم الحمدللہ دوسرے کام بھی کریں، ضروری نہیں کہ بس سب چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کرتے بیٹھیں، بس نماز، روزہ، ذکر، قرآن، دوسری ضروریات کی بھی چیزیں کرنی ہیں، لیکن ایک بیلنسڈ رکھیں۔ یا تو پھر ہم اتنے دنیا میں ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ فکر نہیں، وقت ہی نہیں نکالتے، یا پھر آخرت میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دوسری ذمہ داریوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو بیلنس رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور سارا وقت ہم اپنے دنیا میں غافل نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت جو ملا ہے ہمیں ابھی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اس میں نیکیاں کرنا ہے، احسن عمل کرنا ہے۔ اور احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کیے جائے۔ تفسیر سورہ دخان آیت نمبر 40 سے۔ آج کی آیتیں بہت ہی خوف دلانے والی آیتیں ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سویا ہوا جو ضمیر ہے اس کو جگانے والی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ دیں کہ ہم ان آیتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آیت نمبر 40 میں اِنَّا، بے شک، یوم الفصل، فیصلے والا دن، میقاتہم، طے شدہ وقت ہے ان کا، اجمعین، سب کا، یعنی بے شک کوئی شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا طے شدہ وقت ہے۔ جیسے پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کو بس ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے سب سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اس آیت میں بتایا گیا 40 آیت میں کہ ایک فیصلے کا دن آنا ہے، یعنی اس زندگی کو ایسے ہی گزار کے مت آ جانا، کھیل تماشے کر کے بیکار ادھر ادھر اپنا وقت گزار کے اگر آ جاؤ گے تو ایک دن فیصلے والا دن آنے والا ہے، اور وہ طے شدہ ہے، اور اجمعین، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اس دن اکٹھے کرے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا اس دن سے۔ تو یہ دن کی یاد ہمیں دلائی گئی ہے، اور اس دن سے ہم اتنے بے خبر ہے۔ یوم الفصل کو چھوڑ کر ہم دنیا کے اور دنوں کی تیاریاں کرتے ہیں۔ کئی لوگ شادیوں کی تیاریوں میں مہینوں لگا دیتے ہیں، کئی لوگوں کے گھروں کی تعمیریں ہو رہی ہیں، اس میں تو سالوں سال لگا دیتے ہیں۔ تو ایک دن یہاں یہ بھی ہمیں یاد دلایا گیا کہ اس دن کو مت بھولنا،
کہ ایک فیصلے والا دن آنے والا ہے، یوں ہی اپنی زندگی کو ضائع کر کے نہیں آنا۔ اور ہم کتنی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عمل کو ہم کتنا لائٹ لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں نا، چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ یعنی اگر گناہ بھی ہے تو ہم اس کو اتنا ایزی لے لیتے ہیں کہ ہمیں وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ذرے برابر بھی شر کرے گا یا خیر کر کے لے آئے گا، وہ دیکھ لے گا، وہ پا لے گا وہاں پر۔ ذرہ کتنا چھوٹا ہے کہ آنکھ سے بھی نہیں نظر آتا، تو اس دن اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا بھی حساب رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چلو کوئی نہیں نا، ایک ہی دفعہ تو کر رہی ہوں، چلے کوئی نہیں نا، دیکھیں اتنی چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹی سی نہیں، ذرے والی بات کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ دکھا دے گا ہمیں۔ تو اس دن سے ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوما، اس دن لا یغنی، نہیں کام آئیں گے، مولن، کوئی دوست اس دن کام نہیں آئیں گے۔ کوئی جگری دوست ہو یا کوئی ایسے آپ کے قریبی کانٹیکٹس ہو یا آپ کے ہمدرد ہو، تو کوئی دوست، ان مولا، اپنے دوست، کسی دوست کے، شیئن، کچھ بھی۔ اور اس دن کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ دن کس طرح ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اتنا کلیئرلی ہمیں بتا دیا گیا۔ اور دوسری چیز، ولا ہم، اور نہ ہی وہ ینصرون، نہ مدد کیے جائیں گے۔ اس دن سب لوگ ننگے بدن ہوں گے، پیر میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، تنہا کھڑے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور اس دن صرف ایک تعلق قائم رہے گا، اور وہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر رحم فرما دے، بس وہ ایک ہی سہارا ہوگا وہاں پہ۔ اگر امید رکھنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں، یہ ایک ہی تعلق قابل بھروسہ ہے۔ اگر یہ سوچیں گے فلانا آ جائیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے، فلانا کے دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، کسی کے پیچھے فلاں کے پیچھے ہم بھی نکل جائیں گے، فلاں آ کے ہمیں چھڑا لیں گے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر اس آیت میں بتا دیا، اس دن کوئی دوست یعنی کوئی مولا، کوئی جگری دوست، کوئی ہمدرد، کوئی دوست کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور نیکسٹ آیت میں بتایا گیا، آیت 42 میں، الا، مگر، ہاں لیکن ایک ایسا سہارا ہے، الا، مگر، من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کر دے۔ بس یہ ایک ہی سچا اور قابل بھروسہ تعلق رہے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اور جو واقعی دنیا میں کوشش کر کے آیا ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل کر کے لے کر آئے، کیا ہم عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو عمل سے تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے وہ ہی صرف جنت میں جا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ رحم نہ فرما دے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی، جب تک اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہ کرے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے ہی ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی داخل ہونا ہے تو پھر یہ ہم اتنے نیک عمل کیوں کریں، کیوں ہم عبادتیں کریں، روزے رکھیں، حج اور عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تہجد کے لیے اٹھیں، دیگر یہ سب اعمال ہم کیوں کریں جب ہم جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جانا ہے؟ تو یہ بات یہاں پہ سمجھیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی پر ہوگی جو نیک عمل کر کے آئے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جنہوں نے کوشش کی ہوگی،
جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو بچا بچا کر اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزاری، تو وہ لوگ ہوں گے رحمت کے مستحق۔ تو نیک عمل ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے۔ اور آیت 42 میں انہو بے شک وہ العزیز غالب ہے اور رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دن کسی کی بھی کچھ نہیں چل سکے گی۔ اس دن کوئی آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کر سکے گا کہ آپ نے فلاں کو جنت میں کیوں داخل کیا، آپ نے فلاں پہ عذاب کیوں کیا، فلاں کو آپ نے جہنم میں کیوں بھیجا۔ کسی کی یہ مجال اور ہمت نہیں ہو سکے گی کہ اللہ تعالیٰ سے آ کر سوال کر سکے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، العزیز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے پوچھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو فرشتوں کا محتاج ہے، نہ ہی نبیوں سے پوچھ کے، رسولوں سے پوچھ کر وہ کچھ کرتا ہے، نہ انسان اور جنات کی عبادتوں کا وہ محتاج ہے۔ پوری اتھارٹی، پورا پاور، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس طرح العزیز ہوتے ہوئے اتنی یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بڑا مہربان، رحم کرنے والا۔ اگر ہم انسانوں کی طرف دیکھیں، اگر کسی شخص کو کوئی رتبہ مل جاتا ہے یا کوئی اتھارٹی اس کو مل جاتی ہے، کوئی پاور اس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، سخت مزاج ہو جاتا ہے، کبھی کسی پہ زیادتی کر دیتا ہے اپنے پاور کے جوش میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے، وہ غالب ہے، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ رحیم ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے کوئی سوال کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آیت نمبر 44 سے ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ قیامت والے دن مشرکین کے لیے جو عذاب ہے، اور یعنی ان چیزوں کو جو آج ہم پڑھیں گے، ان کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عذاب ہوگا مشرکین اور کافروں کو۔ تو آیت 43 میں ان بے شک شجرۃ الزقوم، درخت ہے زقوم کا، توہر کا درخت، زقوم کا درخت، یہ کس لیے ہوگا؟ طعام، یہ کھانا ہوگا، الاثیم، گناہ گاروں کا، گناہ گاروں کے لیے یہ وہاں پہ ان کی غذا ہوگی، ان کا کھانا ہوگا۔ اور زقوم ایسا درخت ہے کہ اتنا انتہائی کانٹے دار، انتہائی کڑوا اور انتہائی بدبودار اور دیکھنے میں بھی بدنما ہے۔ ایسے چیز کو ان کو کھلایا جائے گا جہنمیوں کو۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس زقوم کا ایک قطرہ، بس ایک ڈراپ زمین پر گر جائے تو اہل زمین کی زندگی خراب ہو جائے۔ اگر ایک ڈراپ اس کا اگر زمین پہ گرا دیا جائے تو جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، فروٹس ہے، ویجیٹیبلس ہے، گوشت ہے، جتنی بھی زندگی کی سامان ہے، وہ سب کے سب بس ایک ڈراپ سے پورے خراب ہو جائیں، اور یہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم جس طرح اگر ہمارے گھر میں ہم کوئی کھانا بناتے ہیں، اگر اس کو ہم فریج میں رکھیں یا بھول جائیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کھول کے کبھی تو اس پہ دیکھیں فنگس آ جاتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، تو وہ جب ہم کھولتے ہیں اس کی اسمیل بھی آتی ہے، تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم فوراً کہتے ہیں کہ اس کو پھینک دو۔ کبھی کبھار تو وہ اس میں سے اتنی شدید بدبو آتی ہے کہ یعنی کنٹینر کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ برتن کے ساتھ ہی اس کھانے کو پھینک دو۔ یعنی انسان کی فطرت بدبودار چیز کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن وہ کیا حال ہوگا کہ جہنم میں یہ ان کی غذا ہوگی، اور یہ کھائیں گے بھی۔ بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ زقوم کھائیں گے، لیکن کھانے کے بعد ان کی بھوک بھی نہیں مٹے گی، اس سے نہ ان کا پیٹ بھرے گا، نہ اس سے کوئی غذائیت ملے گی، لیکن اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ضرور کھائیں گے۔
اور وہ کس طرح ہوگی؟ کالمحل، یعنی زیتون کی تلچھٹ کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ کبھی دیکھا ہوگا کہ جب تانبا پگھلایا جاتا ہے تو کتنا شدید گرم وہ ہوتا ہے، تو وہ زقوم جب کھائیں گے تو وہ کس طرح ہوگا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ فی البطون، ان کے پیٹوں میں، جب وہ پیٹوں میں پہنچے گا تو بالکل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ آیت 46، کغل الحمیم، اور یہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے اس طرح کی کیفیت ہوگی جب یہ زخم ان کے پیٹوں میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ان چیزوں سے، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے کہ کس طرح کی غذا ہوگی، کہ ان کو مجبوراً یہ کھانا ہوگا، اور یہ کھائیں گے بھی، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں کھانا، کھائیں گے وہ۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے خذوہ، پکڑو ان کو، حکم دیا جائے گا کہ پکڑ لو ان کو، ان کافروں کو۔ کتنی ذلت کی بات ہے کہ کہا جائے گا کہ پکڑو ان کو، اور جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے تو اس پر 70,000 فرشتے اسے جلدی سے اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ بہت فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک ایک کے پیچھے پتہ نہیں کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ لگائے گا، تو ایک اس کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے آگے بڑھیں گے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ اور پھر کہا جائے گا فَاعْتِلُوهُ، پھر اسے کھینچو، اسے دھکا دو۔ دیکھیں ہم اس دنیا میں بھی کوئی ہمیں دھکا دے، کوئی ہمیں کھینچے تو ہمیں نا برداشت نہیں ہوتا، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کتنی اس میں ذلت ہے۔ تو وہاں پہ ان کو ایک تو کھانا اس طرح کا ہے، اور دوسرا ذلت کہ کہا جائے گا کہ ان کو کھینچو اور دھکلو، کہاں پہ؟ اِلیٰ سَوَاءِ الْجَحِیمِ، دوزخ کے درمیان میں۔ اور اس کے بعد ان کو دھکیلتے ہوئے، ان کو اوندھے منہ کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ یا رب۔ ثم، پھر صبو، کہا جائے گا کہ انڈیلو، فوقا، اوپر، راس ہی، اس کے سر کے، من عذاب الجحیم، عذاب گرم پانی کا، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ ایک تو دہر کھلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح پیٹ میں ابلے گا جیسے گرم کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کو پکڑ کر جہنم کے درمیان لے جایا جائے گا، اور اس کے سر پہ سے کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے۔ اور جب یہ پانی جب ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا تو ان کے پیٹوں کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اتنا شدید گرم پانی سے۔ پھر کہا جائے گا ذوق، چکھو، اب مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، کہ اب مزہ چکھو، بے شک تو اپنے آپ کو عزیز یعنی بڑا ہی عزت والا، الکریم بڑا ہی مکرم اپنے آپ کو دنیا میں سمجھا کرتا تھا، تو آج اس عذاب کو چکھ۔ اور دوسرا ان، بے شک، ھذا، یہ، ما کنتم بہ تمترون، کہ تم اس چیز کی، اس میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، یہ چیز کا تم انکار کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، عذاب ہوگا، تم اس چیزوں میں شک میں تھے، تو آج اس کا مزہ چکھو۔ تو دیکھیں کہ کیسی خوف دلانے والی آیتیں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا منظر یہاں پہ ہمیں بتایا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے یہاں ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اب اپنے آپ کو صحیح کر لو، آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو اس آگ سے، اس جہنم سے بچا لو۔ ایک پل کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آج ہم کل کا دن دیکھ لیں آپ، ہمیں نہیں پتہ کہ کل کا دن ہم زمین کے اوپر گزارتے ہیں یا زمین کے نیچے گزارتے ہیں۔ پھر بھی کیا بات ہے کہ نا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، ضمیروں کو اتنا مار چکے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی جنازے اٹھ رہے ہیں، کئی گھروں کو ویران ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، کئی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ہوش میں نہیں آتے۔ اگر آج ہم نے ہوش میں نہیں، اپنے آپ کو یعنی ہوش میں نہیں لے کر آئے، تو پھر آنکھ بندنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہوش آئے گا تو اس سے کوئی بھی پھر فائدہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. سورہ دخان آیت نمبر 51 سے 59 انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کو مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ کس حال میں ہوں گے، ان کا کیا انجام ہوگا. اب ان آیتوں میں ان کا ذکر ہے جنتیوں کے بارے میں کہ وہ خوش نصیب لوگ، وہ سعادت مند لوگ، ان کو کیا نعمتیں وہاں پہ ملے گی، کیا حال ان کا ہوگا وہاں پہ، کیا اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو جب یہ تفسیر پڑھ رہی تھی میں اتنا انجوائے کی، اتنا مزہ آیا کہ دل کیا کہ یا اللہ جلد سے جلد ہم بس جنت میں پہنچ جائیں. تو دیکھیں انشاءاللہ آپ بھی اگر آج سنیں گی یہ آیتیں تو آپ کا بھی شوق بڑھ جائے گا، جنت کی طلب آپ میں بھی آ جائے گی. تو سب سے پہلے جو بتایا گیا اس آیت میں کہ ان المتقین، تو پہلے یہ بتا دیا کہ وہ جنت میں جائے گا کون اس کے قابل ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، پھر اس کے بعد جنت کو ڈسکرائب کیا. تو سب سے پہلی چیز ان المتقین، بے شک متقی پرہیزگار لوگ. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کے، گناہوں سے بچنے والے. متقیوں کے لیے یعنی جو ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے دن رات اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرتے ہیں. وہ چاہے گھر میں ہو وہاں بھی اس پہ اللہ کا ڈر غالب رہتا ہے، وہ گھر سے باہر ہو، محفل میں ہو، اکیلا ہو، کسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہو، جو بھی حالات ہو، یعنی ہر لمحہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ ڈر اس کو نیک کام کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، نیک کام کرنے میں اس کو انکریج کرتا ہے، اور یہی ڈر اس کو برائیوں سے رکنے میں اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ جب ڈر کی بات یہاں پہ آئی ہے تو ابھی دیکھیں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. ایک کرونا کا ڈر جو ہے یعنی اتنا لوگوں میں حاوی ہو گیا ہے کہ واقعی آپ دیکھیں لوگ گھروں میں بند ہے، یعنی کسی کو سکون کی نیند نہیں آ رہی، ایک بے چینی سی ہے. جن چیزوں کو ہم پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بنا ہم زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی اگر یہ چیزیں نکال لی جائے زندگی سے تو ایسے جیسے زندگی بے رونق ہو جائے. لیکن آج ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ کر گھر میں بیٹھے ہیں. کیا کبھی تصور کیا تھا کہ ویکینڈز اس طرح گزاریں گے؟ ویکینڈز پہ تو ہر کسی کا یہ ہوتا تھا کہ باہر جائیں، تھوڑا ریفریش ہو کر آئیں. بچوں کے لیے یہ ہوتا تھا کہ انہیں ہفتے میں کم سے کم ایک دن باہر لے جا کر سیر کرا کر لے کر آئے. تو یہ ساری خواہشیں جو تھی وہ ایک کورونا کے ڈر سے ساری خواہشوں کا ہم نے گلا گھونٹ دیا. اب گھر میں ہم ڈر کر بیٹھے ہیں. اور دوسرا ڈر بیماریوں کا ڈر. اگر کسی کو بی پی ہے یا شوگر ہے یا کوئی اور بھی بیماریاں ہیں تو اس کا ڈر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس ڈر میں اب دوائیں بڑی پابندی سے کھاتے ہیں کہ ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی اب میری دوائی کا وقت ہو گیا ہے تو دوائی کھاتے ہیں. غذا کا پورا خیال رکھتے ہیں. یعنی بیماریوں کا ڈر اتنا حاوی رہتا ہے کہ کہیں اور مزید بڑھ نہ جائے. اور اسی طرح دیکھیں کہ حکومت کا بھی ایک جو ڈر ہوتا ہے، یعنی انسان تلملا رہا ہے. آج مومن ذلیل بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ خاموش ہے کہ طاقتور حکومت کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا، کیونکہ اگر پتہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف جائیں گے تو کیا انجام ہوگا. تو دیکھیں یہ بیماریوں کا ڈر، یہ کورونا کا ڈر، یہ حکومت کا ڈر ہم سے کیا کچھ نہیں کروا رہا ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ہم واقعی ڈرتے ہیں تو یہ ڈر ہمیں پھر نیکیاں کیوں نہیں کراتا؟ ایسا کیوں ہے کہ اللہ سے ہم ڈر بھی رہے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں؟ اب دیکھو آپ کی ہم ایک
لپ سروس ہو گئی ہے، بس ایک زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں میں تو نا اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو یعنی تصور بھی نہیں کر سکتی، بڑا ڈر ہے، اور پھر فجر کی نماز آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، لیکن میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں۔ سود کے پیسوں سے شادیوں کا کرنا، گھروں کی تعمیرات کرنا، بچوں کے لیے ایجوکیشنل پلانس لینا، سب کرتے ہیں سود پر، لیکن پھر میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں۔ رشتہ داروں کا حق مار کے کھا رہے، لیکن نہیں، میں اللہ سے بہت ڈرنے والی، بہت ڈر لگتا ہے میرے کو اللہ سے۔ غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ادھر کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات ادھر لگانا، میاں بیوی میں جھگڑے کروانا، لوگوں میں فساد پھیلانا، پھر ایٹ لاسٹ میں اللہ سے بہت ڈرنے والی ہوں۔ تو کیا اللہ سے ڈرنے والوں کے عمل ایسے ہوتے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا۔ اگر صحیح ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے نا تو یہ ساری چیزیں پھر ہم میں نہ ہوں۔ ڈر انسان کو نیکیوں میں بھاگنا سکھاتا ہے، اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچنا سکھاتا ہے۔ تو جو ہم اللہ کا ڈر جو ہم رٹتے رہتے ہیں نا، یہ زبانی ہے، عمل میں کہیں سے بھی نہیں نظر آتا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں، عبادتوں کے حالات دیکھ لیں ہماری کس طرح کی عبادتیں ہیں۔ تو اسی لیے جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جنت تو ایسی ہے، اتنی یعنی قیمتی ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملنی، یہ جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے۔ اور وہ کس میں ہوں گے؟ فی مقام امین، وہ پرامن مقام میں ہوں گے، یعنی وہاں پہ ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے ان کو خوف ہو، کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں، کوئی غم و فکر نہیں، کوئی پریشانی یا تھکاوٹ یا شیطان اور اس کے مکر و فریب، کوئی مصیبتیں، کوئی نہیں، بس مقام امین، پرامین مقام میں ہوں گے، امن مقام میں ہوں گے۔ اور فی جنات و عیون، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ تصور کریں کہ وہ بھی کیا زندگی ہوگی کہ کوئی تکلیف، تھکاوٹ کچھ نہیں، باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور یلبسون من سندس، اور وہ ریشم کا باریک لباس پہنیں گے۔ ویسے تو ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن آخرت میں یہ ان کے لیے حلال ہوگا۔ پیور سلک، یہاں بھی دیکھیں بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، لیکن جنت کا ریشم دنیا کی ریشم کی طرح نہیں ہے، تو وہاں وہ لباس، ان کے جنت کے جو لباس ہوں گے ریشم کے لباس ہوں گے، اور باریک ریشم ہوگا، وہ استبرق، اور موٹا ریشم ہوگا۔ یہاں دنیا میں جو ریشم بنتا ہے نا وہ ایک کیڑے سے بنتا ہے، لیکن جنت کا جو ریشم ہے وہ وہاں کی نعمت ہے، وہ کوئی کیڑے سے نہیں بنا ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جنت میں جو ہے، یعنی جنتی عورتیں ہیں، ان کا دوپٹہ، یعنی ایک اگر دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا جہاں کی ساری دولت جمع کر لی جائے اس سے کہیں زیادہ قیمتی جنتی کا ایک دوپٹہ۔ تو صرف دوپٹے کی اتنی قیمت ہے تو لباس کیا ہی ہوگا، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی دوپٹے کی اس طرح بات آئی ہے۔ تو وہ ریشم کے لباس پہنیں گے، اور پھر 53 میں متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ان کی مجلسیں بھی ہوں گی، گیدرنگز بھی ہوں گی، وہ سب ایک ساتھ مل بیٹھ کر باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور اس پر قیمتی قالینیں ہوں گی، وہاں پہ مخمل کے جو بھی مسندیں ہوں گی۔ تو وہ اتنی پرامن جگہ پر جنت میں آرام سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، کوئی ایک دوسرے کو پیٹ کر کر نہیں بیٹھے گا، اپنے ازواج کے ساتھ ہوں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے، اور کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ گیدرنگ ہے تو آج سب میری طرف آ رہے ہیں تو چلو بھئی ابھی کچھ انتظامات کرنا ہے تو بھاگ دوڑ کے ان کی مہمانی کے انتظام کر رہے ہیں، یہ بھی فکر نہیں ہوگی۔
بالکل بے فکر، اور وہ بیٹھ کے گیدرنگ میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، مجلسیں سجیں گی وہاں پر بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 54 میں فرمایا کذالک، وہاں اسی طرح کا حال ہوگا۔ یہ نہیں کہ بس تمہیں ایک خواب دکھایا جا رہا ہے، بس ایسے ہی باتیں ہیں کہ اس طرح لباس ہوگا، ایسی ان کی مسندیں ہوں گی بھائی، ایسے ان کے محلات ہوں گے، کوئی ایسے خواب نہیں دکھائے جا رہے۔ کذالک، وہاں اسی طرح ہوگا، برحق ہے یہ، اسی طرح ہوگا وہاں پہ۔ اور آیت 54 میں کذالک وزوجناہم، اور ان کا یعنی بیاہ کرا دیا جائے گا بحور عین سے۔ اور وہ کس طرح کی حور عین ہوں گی کہ جیسے دوسری آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہیں اہل جنت سے پہلے کسی انسان نے نہ ہاتھ لگایا، نہ کسی جن نے، کسی نے ان کو نہ چھوا ہے، نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے۔ اور یہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، جن کی آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی بالکل واضح ہوں گی، اور آنکھیں بھی موٹی ہوں گی ان کی، یہ ان کی خوبی ہوں گی وہاں پہ، بہت ہی خوبصورت، گویا کہ اس قدر خوبصورت گویا کہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور وہاں پہ آیت نمبر 55 میں یدعون، وہ طلب کریں گے، جنتییں طلب کریں گے، فیہا، اس میں، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے، آمنین، اطمینان سے، مطمئن ہو کر، وہاں مطمئن ہو کر ہر قسم کے پھل منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ وہاں یہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ یہ پھل ختم ہو جائیں گے، اتنے سارے جنتی ہیں، اگر کھائیں گے تو شاید میرے لیے کوئی باقی نہ رہے، تو جلدی جلدی میں اپنا حصہ اٹھا لوں، کوئی ایسا ڈر نہیں۔ وہ جتنی بار طلب کریں گے اتنی دفعہ ان کی خدمت میں وہ پھل کو پیش کر دیا جائے گا، اور یہ پھل ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی روک دیے جائیں گے، اور کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا، ہر موسم کے پھل وہاں پر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت، یعنی سب سے بڑی نعمت کا جو ذکر آیا ہے وہ یہ یہاں ہے اس آیت میں، لا یذوقون، اور نہیں وہ چکیں گے، فیہا، اس میں، الموت، وہ موت کا مزہ نہیں چکیں گے، الا موتۃ الاولی، صرف جو پہلی موت گزر چکی ہے اس کے علاوہ، اور دوسری موت کا وہ مزہ نہیں چکیں گے۔ موت بھی ایک شدید، جب انسان کو موت آتی ہے تو ایک شدید تکلیف سے گزرتا ہے، تو یہاں فرما دیا کہ جیسے ہی وہ جنت میں جائے گا تو وہاں پہ اب موت بھی نہیں ہے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو مینڈے کی صورت میں لے کر یعنی لے کر آیا جائے گا، مینڈے کی صورت میں، اور جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو بھی موت آ جانی ہے وہاں پر۔ اب پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو، تم اب ہمیشہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، اور اہل دوزخ سے بھی کہا جائے گا کہ تم بھی اب ہمیشہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ سن کر جنتی تو بڑے خوش ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں آنی، اب یہ نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی۔ اور یہ سن کر جہنمیوں کا کیا حال ہو سکتا ہے کہ اب موت تو آنی ہی نہیں ہے، یعنی اسی حال میں انہوں نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، تو موت کو بھی موت آ جانی ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے بعد دوسری ایک حدیث میں ہے، امام مسلم کی حدیث میں ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ایک پکارنے والا وہاں پہ صدا آواز لگائے گا کہ اب بے شک اب تم تندرست رہو گے، سو کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی تمہیں، یقیناً تم زندہ رہو گے، بس کبھی بھی نہیں مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ انسان موت کا بھی کیا خوف ہوتا ہے۔ آج کل کے ہی حالات دیکھ لیں کہ لوگ موت کے خوف سے نہ صحیح طریقے سے نیند آ رہی ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، اور جب بتا دیں کہ موت نہیں آنی تو وہ کتنا اپنے آپ کو یعنی ریلیکس فیل کریں گے اس چیز سے۔ اور آیت 56 میں دوسری سب سے بڑی نعمت، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت کہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ اب انہیں دردناک عذاب نہیں دے گا، یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ سے اب یہ محفوظ ہے۔
جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا اب ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ یہ عذاب سے اب تم محفوظ ہو. اور یہی انجام ان کا جو ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ کس طرح وہ جہنم میں زخم کھا رہے ہیں، کس طرح کھولتا ہوا پانی ان کے سر سے ڈالا جا رہا ہے. وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئیں گی، وہ مرنا چاہیں گے لیکن موت نہیں آئے گی. اور وہاں یہ جنتیوں کا بتایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب سے بچا لے گا، اور وجہ اس کی عمل کی وجہ سے نہیں. 57 آیت میں فضلا من ربک، یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہے، یعنی میں اس کی حقدار، آپ اور میں اس کے حقدار نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل فرمایا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. پتہ نہیں دنیا میں کن کن چیزوں کے پیچھے خود بھی بھاگ رہے ہیں، بچوں کو بھی دوڑا رہے ہیں کہ بچوں یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. تو یہاں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہے اصل کامیابی، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر ابھی تک ہم کسی اور چیزوں کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، جیسے ہماری نظر میں کسی کو بہت اچھا جاب مل گیا زبردست، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ بھائی کیا سکسیسفل پرسن ہے، کیا کامیاب انسان ہے. اگر کسی کے پاس بہت ساری جائیدادیں ہوں، محل جیسے گھر ہو، تو ان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کیا کامیاب انسان ہے. اگر ابھی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، تو اپنی سوچ بدلنی ہے. کامیابی اصل یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 میں فرمایا فَإِنَّمَا، پس بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، اور ہمارے کیا رونے ہیں، ہائے ہائے یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ تفسیر تو سمجھی نہیں جاتی، یہ ہائے ہائے ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے تو رونے ہی نہیں ختم ہوتے. ہمارے لیے تو دنیا جہاں کے 100 کام ہم سے کروا لیں وہ بڑے آسانی سے ہم کر لیں گے، جیسے ہی قرآن حفظ تفسیر کہیں تو ہمارے رونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو آسان کر دیا، لعلکم یتذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. اور اس کے بعد آیت 59 میں فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو ٹھیک ہے، بس اب یعنی تم ایمان نہیں لانا، نہیں ان چیزوں پہ تمہیں ایمان ہے، تو بس ٹھیک ہے، بس آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں. ایک دن آئے گا، سب واضح ہو جائے گا کہ کون حق پہ تھے، کون گمراہی میں تھے. تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ اگر انسان کو شوق لگانا ہے نا، تو اس جنت کا شوق لگانا چاہیے. آئیں آج ساری چیزوں کو چھوڑیں پیچھے، دنیا کی چیزوں کو. ہم دنیا کو نا جنت بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ سب مجھے یہاں مل جانا چاہیے، کوئی تکلیف، کوئی رنج و غم، کوئی مصیبت مجھے نہیں آنی چاہیے، ہر بیسٹ چیز مجھے مل جانی چاہیے. اس دنیا کو جنت بنانے کی دوڑ میں لگے ہیں، یہ دنیا جنت نہیں بنے گی، جنت تو وہاں جا کے ملے گی، اس کا شوق ہم نے لگانا ہے. تو یہ شوق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنا آسان فرما دے. اللہم انا نسألک فردوس الاعلی من الجنہ، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.